کوئی نہیں، پتیاں لاؤن تو ویلی کوئی نہیں، بازار سجان تو ویلی کوئی نہیں، لگے ہوئے نے جناب محنت پہ کر دینے، بڑی محنت کر دے پینے۔ میں نے پوچھنا چاہنا کی منا دے ہو؟ آخر جناب 12 ربیع الاول دی تاریخ منانے ہاں، نبی پاک نے تے تاریخ منائی کوئی نہیں، 12 ربیع الاول دا مہینہ منانے ہاں، نبی پاک نے تے مہینہ منایا کوئی نہیں، نہ تاریخ نبی پاک نے منائی ہے، نہ مہینہ نبی پاک نے منایا ہے، نہ تاریخ کنفرم ہے، نہ مہینہ کنفرم ہے، تاریخ اندر بھی اختلاف ہے، مہینے اندر بھی اختلاف ہے۔ آج آ کے ولادت دا دن بچیا ہے تے نبی پاک نے ولادت دے دن تے بھی روزہ رکھ کے دکھا دیتا ہے۔ حضرات دی بکار یہاں میں بات اپنی ختم کرنا چاہتا ہوں، لیکن مرکزی جمعیت کے اس مین سٹیج سے ایک دعوت فکر دینا چاہنا، میں پوچھنا چاہنا لوگاں دے کولوں، ہم تو اس بات کے قائل ہی نہیں ہیں، مربجہ جشن کے ہم تو بالکل ہی قائل نہیں ہیں، اللہ اللہ اللہ، لیکن میں پوچھنا چاہنا انہاں لوگانوں دعوت فکر دینا چاہنا، او چلو تسی جشن منانا ہی سی، جشن دی تاریخ بنانی سی، تے چلو تاریخ کم از کم ہوتے کر لیں دے، جیدے تے زیادہ تر مرخین دا اتفاق ہے کہ نبی پاک دی ولادت نون ہوئی ہے۔ اے دا معنی اے نہ لیا دے کہ مربجہ جشن دا قائلہ یا میں دی دلیل پہ دینا نانا، میں تے دعوت فکر دینا چاہنا، اگر تسی یہ کام کرنا ہی سی تے تاریخ تی او چڑ لیں دے، جس تاریخ تے زیادہ تر مرخین دا جناب اتفاق ہے، تو انہوں تاریخ بھی او لبی جس تاریخ تے ماں فاطمہ روندیاں پہنیاں تھا، وہ تانوں نبی پاک دے جشن تے تاریخ بھی او سچی جدو نبی پاک دے شہزادے روندے پہنے، وہ تانوں نبی پاک دی ولادت دی خوشی دی تاریخ بھی او لبی جس تاریخ تے ماں عائشہ جی صدیقہ دیاں آنکھاں دے وچ آنسو نے، وہ تانوں نبی پاک دی ولادت دی خوشی منان واسطے تاریخ بھی او لبی جس تاریخ تے جناب فاروق اعظم مغموم نے، جس تاریخ تے مدینے وچ اور جس تاریخ تے مدینے وچ اندھیرا چھا گیا ہے، تانوں تاریخ لبی خوشیاں منا لو، تانوں تاریخ لبی رونقاں لان لو، تانوں تاریخ لبی چراغاں کرنے واسطے یہ دعوت فکر ہے، سمجھانے کے لیے نہ کسی کے پگڑی اچھالنا مقصود ہے، نہ کسی کا گریبان پکڑنا مقصود ہے، صرف سمجھانا مقصود ہے۔ آؤ لوگو ساریاں گلاں چھڈو، میرے پیغمبر نو جج تسلیم کر لو، میرے پیغمبر نو چیف جسٹس تسلیم کر لو، کیونکہ میرا عقیدہ ہے تے میرا ایمان ہے، کائنات وچ میرے پیغمبر تو بڑا جج کوئی نہیں۔ السلام علیکم ورحمت اللہ۔ سلام دا جواب دو یار، ٹھیلے ہو کے بیٹھے ہو، ماشاءاللہ تواڈے محبوب خطبہ اسٹیج دی زینت بن چکے نے، تو انشاءاللہ جلد ہی خطابات دا سلسلہ شروع ہونے والا ہے، تو میں بلا تاخیر اسٹیج دی زینت بنن والے ساڑھے معزز مہمان بلبل قرآن، محبوب عوام اور مقرر ذیشان حضرت مولانا قاری محمد بن یمین عابد صاحب انشاءاللہ انہوں دا خطاب ہونے والا ہے۔ آپ حضرات نے ذرا بیداری دا ثبوت دینا، نعرہ تکبیر، دوویں ہاتھ چوکے، نعرہ تکبیر، شان مصطفیٰ، مقام مصطفیٰ، رفعت مصطفیٰ، حضرت مولانا قاری محمد بن یمین عابد صاحب۔ شروع ہوا ہے، نعرہ تکبیر، شان مصطفیٰ، مقام مصطفیٰ، تاجدار ختم نبوت، بلبل قرآن قاری بن یمین عابد صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما۔ دن وانگوں روشن راتاں ہیں،
کڈا صاف کردار نبی دا میاں عابد تیرا رب رکھا تو کر اعتبار نبی دا تے سارے جگ وچ چمکا ماردا ہے ہر ہر لشکار نبی دا تے اس دن نو چیر کے سٹ دئیے جد وچ نہیں پیار نبی دا واہ سبحان اللہ ماشاءاللہ۔ مختصر حمد و صلاۃ تو بعد انساناں دی تاریخ دا مطالعہ کرن تو بعد یہ پتہ چلتا ہے کہ اس وقت دنیا تے تین طرح دیاں حکومتاں نے۔ پہلے نمبر تے ڈکٹیٹرشپ، ایک ملک دا ایک حکمران ملک اندر حکمرانی کردہ ہے، دوسرا اودے تو زیادہ قوت و طاقت لے کے آندہ ہے، انہوں زیر کردہ ہے، اودی حکومت نو ختم کر کے آپ اس ملک دا حاکم بن جاندہ ہے۔ اور دوسرے نمبر تے حکومت دا جو رواج اور طریقہ چل رہا ہے انہوں کہندے نے ڈیموکریسی، عوام دی اکثریت و میجورٹی دے نال کسی ایک شخص دا انتخاب کیتا جاندہ ہے اور انتخاب ہو جان تو بعد مقررہ مدت اور مقررہ تاریخ تک وہ اس ملک دا حاکم بندہ ہے، انہوں جمہوریت کے لئے جیڑی اس وقت تقریباً دنیا تے 70 ممالک دے اندر ایکٹیو ہے۔ اور حکومت دا تیسرا طریقہ کہ مسلمان کسی ایسے انسان دا انتخاب کرن جو اللہ دی توحید دا منن والا ہوئے، رسول اللہ دی رسالت نو بھی مندہ ہوئے، رزق حلال کھاندہ ہوئے، ایماندار بھی ہوئے، امانت دار بھی ہوئے، نمازی ہوئے، اور انہوں سلیکٹ کرن والے بھی ایماندار ہون، عادل ہون، نمازی ہون، رزق حلال کھان والے ہون۔ ایسا انسان برسر اقتدار آئے انہوں خلافت کے لئے، اور پھر تحیات اپنی زندگی کے اندر مسلمانہ دا خلیفہ ہون دی حیثیت دے نل حکمرانی کرے، اور دوران حکومت وہ ایک کوشش کرے کہ اللہ پاک دی دین دی سربلندی ہوئے اور دین نو زیادہ تو زیادہ پھیلایا جائے اور حدود اللہ کو دی پابندی کی جائے۔ ساڑھا ملک اگرچہ اسلام دی بنیاد تے ہی بنے ہیں، اگرچہ ایدے نام دے شروع دے اندر اسلامی جمہوریہ پاکستان بھی لکھے ہے، اگرچہ 99% مسلمان آبادی ہے اس ملک دے اندر، لیکن اسلام اور اسلام دا طرز حکومت و خلافت ایدے اندر موجود نہیں ہے۔ لیکن چونکہ اسلام دے نام تے بنے ہیں، زیادہ تر آبادی مسلمانہ دیئے، تو میں حق رکھنا کہ میں اپنی مسلم برادری دے سامنے اسلام دا او طور طریقہ، اسلام دا نظام حکومت
اور اسلام دا نظام عدل تہاڈے سامنے ذکر کراں تاکہ مینوں اور تہانوں پتہ چلے کہ جڑا اسلام نے نظام پیش کیتا ہے وہ کتنا زبردست اور آئیڈیل ہے۔ نبی پاک علیہ السلام دی ذات پاک نوں اسی امام الانبیاء منیا ہے، خطیب الانبیاء منیا ہے، اسی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نوں خاتم الانبیاء بھی منیا ہے علیہ السلام، لیکن اسی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نوں چیف جسٹس نہیں منیا، جج نہیں منیا، آپ دے فیصلے نوں جو آپ نے دسے یا آپ نے کیتے آج او دا کوئی نکھار ساڑھے وچ یا ملک وچ نظر نہیں آتا، جبکہ اللہ پاک نے میرے محبوب نوں پوری زمین دا چیف جسٹس بنایا، اور او دا ذکر قرآن کریم اندر اللہ پاک نے 7 تاکیدہ نال کیتا۔ کی فرمایا مولا کریم نے؟ فرمایا فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ فرمایا فلا وربکا، اے میرے محبوب پیغمبر مینوں تواڈا رب ہون دی قسم ہے، گجرا والے دے دوستو، اللہ پاک دی باپ دی اہمیت اور اللہ پاک دی باپ دی اتھارٹی ہے۔ اگر اللہ پاک بغیر قسم تو میں گل کرن تے اللہ پاک دی باپ دی بڑی اتھارٹی ہے، لیکن میں اللہ پاک دی عظمت تو قربان جاواں، اللہ پاک نے دو کملی والے نوں چیف جسٹس مقرر فرمایا، اللہ پاک نے قسم چکی تے قرآن پاک اندر اللہ پاک نے کئی طریقے نال قسم اٹھائیے، پر ایتھی امداد سب نال انوکھا استعمال فرمایا ہے کہ اللہ فرماتے نے بل فجر، مجھے فجر کی قسم، کہ فرمایا بل عصر، مجھے زمانے کی قسم، لیکن ایتھے اللہ پاک نے امداد بڑا انوکھا بنایا ہے کہ قسم ہے، یہ قسم دا امداد بڑا پیارا ہے۔ فرمایا فلا وربکا، محبوبہ مینوں تیرا رب ہون دی قسم ہے، فلا وربکا مینوں تیرا رب ہون دی قسم ہے، لا یؤمنون، انہاں وچوں کوئی مومن نہیں ہو سکتا، انہاں وچوں کوئی بندہ امام دے تقاضیاں نوں پورا نہیں کر سکتا، انہاں وچوں کسے بندے دا پیمانہ ایمان پورا نہیں ہو سکتا، لا یؤمنون، کوئی ان میں سے مومن نہیں ہو سکتا۔ یا اللہ کدو تک مومن نہیں ہو سکتا؟ فرمایا حتی یحکموک فیما شجر بینہم، ادو تک انہاں جو کوئی مومن نہیں ہو سکتا جدو تک یحکموک باب تفعیل لا کے فرمایا یحکموک، جدو تک محبوبہ تانوں تسلی دے نال پوری گارنٹی دے نال، پوری عقیدت دے نال، پوری محبت دے نال، پوری جرأت دے نال، پوری ایمانی غیرت دے نال تانوں اپنا چیف جسٹس تسلیم نہ کر لین، تانوں اپنا منصف تسلیم نہ کر لین، تانوں قاضی تسلیم نہ کر لین، تانوں اپنا حاکم تسلیم نہ کر لین۔ فرمایا یحکموک فیما شجر بینکم، فرمایا
کائنات نے لوگو محبوبہ ادو تک انہاں وچوں کوئی مومن نہیں ہو سکتا جدو تک تانوں تسلی دے نال پوری گارنٹی دے نال اپنا حاکم نہ من لین کس گل اندر فیما شجر بینہم انہاں رولیاں دے اندر جنہاں وچ انہاں دے جھگڑے پے ہوئے نے اختلاف پے ہوئے نے آپس وچ لڑدے پھردے نے لڑ کے الگ الگ ہوندے پے نے حضرات دی وقار یہاں اللہ پاک نے لفظ شجر کا استعمال فرمایا شجر عربی دے اندر درخت نو کہندے نے درخت نو عربی دے اندر شجر کیا جاندا ہے اور دی ایک خاص وجہ ہے وے تھلو درخت دا تنا ہوندا ہے جویں جویں اوپر جاندا ہے الگ تھلک ہوندا جاندا ہے اے ٹہنی ادھر جا رہی ہے اے ٹہنی ادھر جا رہی ہے ایک ٹہنی ادھر جا رہی ہے ایک ڈالی ادھر جا رہی ہے جویں جویں اوپر چڑھدا جاندا ہے ڈالیاں بدیاں جاندیاں نے جویں جویں اوتے جاندا ہے فرقے بندا جاندا ہے جویں جویں اپنے تنے تو دور نکلدا جاندا ہے وکھریاں وکھریاں پارٹیاں بندا جاندا ہے جویں جویں اپنے جناب اپنے تنے تے اپنی جڑ تو دور جاندا ہے اوویں اوویں الگ تھلگ ہوندا جاندا ہے تاں دا نام شجر ہے اللہ پاک نے اس مقام تے فرمایا فیما شجر بینکم محبوبہ لڑ کے وکھریاں وکھریاں پارٹیاں لڑ کے وکھریاں وکھریاں مسیتاں لڑ کے وکھرے وکھرے امداد لڑ کے وکھرے وکھرے انہاں نے اپنے اپنے طور طریقے بنائے نے جویں درخت کئیاں ڈالیاں دے اندر بنڈیا جاندا ہے ایویں اے بھی بنڈے گئے نے 72 بن گئے نے 73 بن گئے نے حتی یحکمہ کا فیما شجر بینکم جب تک یہ آپ نے مشاجرات میں آپ کو اپنا چیف جسٹس تسلی کے ساتھ نہیں مانتے میں کائنات کا رب اعلان کر رہا ہوں میں ان کا ایمان نہیں مانتا پھر ایتھے بس نہیں اگے اور گل کیتی ہے فرمایا حتی یحکموک فیما شجر بینکم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا فرمایا تسی فیصلہ کر دیو تسی فیصلہ فرما دیو آرڈر جاری کر دیو تہاڈی زبان وچوں فیصلہ ہو جائے تہاڈے ہاتھ وچوں فیصلہ ہو جائے فرمایا پھر اپنے دل وچ کجربی نہ لے کے آئے اپنے دل وچ کوئی حرج نہ لے کے آئے اتو تو من لوے وچوں وچوں نہ منے اتو تو ہس پوے وچوں وچوں کڑیمدا رہے اتو تو قبول کر لوے وچوں وچوں دل وچ گھٹن محسوس کردا رہے پر میں نہیں سونیا ادو تک میں نہ دا ایمان نہیں مرنا جدو تک انہاں نے تینوں اتوں بھی اپنا چیف جسٹس نہیں مننا جدو تک انہاں نے وچوں بھی تانوں اپنا چیف جسٹس نہیں مننا اتوں بھی مننا ہے وچوں بھی مننا ہے دل وچ گھٹن محسوس نہیں کرنی اللہ اللہ میں قربان جاواں حضرات دی وقار اندازہ تے کرو نا اللہ پاک میرے پیغمبر نو چیف جسٹس مقرر کر لگیاں کنیاں تاکیداں پہ فرماندے نے یحکموک فیما شجر بینکم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ایتھی بس نہیں اگے دو تقیدہ ہو لائیاں وَيُسَلِّمُ سر دیاں بالاں تو لگے پیراں دیاں تلبیاں تک انہاں دا پورا وجود تواڈے حکم دے سانچے دے اندر ڈھل جائے تسلیم سر تسلیم خم بھی کر لین تہاڈے آدر دے کے سر تسلیم خم کر لین اللہ اللہ نے قربان جاواں کی آکھیا ادھر فرمان محمد ہو ادھر گردن جھکائی ہو انج کر کے میرے پیغمبر نو چیف جسٹس مننا ہے انج کر کے میرے پیغمبر دا فیصلہ مننا ہے انج کر کے رحمت للعالمین دا فیصلہ مننا ہے انج کر کے آمینہ دے در یتیم دی گل نو مننا ہے اللہ اللہ تو قبول کر فیصلہ قرآن دا تو قبول کر فیصلہ قرآن دا کوئی اور نہیں میرے نبی دی شان دا
کوئی اور نہیں میرے نبی دی شان دا کوئی اور نہیں میرے نبی دی شان دا زندگی دیاں قسماں اللہ آپ قابل عمرو کا زندگی دیاں قسماں اللہ آپ کھاوے انگلی سونی جائیں اٹھ جاوے انگلی سونی جائیں اٹھ جاوے ٹوٹے ہو جامدہ چن آسمان دا کوئی اور نہیں میرے نبی دی شان دا کوئی اور نہیں میرے نبی دی شان دا اللہ اللہ نے قربان جاما خالق کائنات دا قرآن سنیے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فلا ربک لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما اللہ اللہ اپنے قربان داما اب اس آیت کے شان نزول پر غور کریں نبی پاک بخاری شریف چمدہ ہے نبی پاک علیہ السلام دے دو صحابیاں دا آپس میں جھگڑا ہو گیا ہے آپس دے اندر تو تکرار ہو گئی ہے کس گل تو ایک کہندا زمین نو میں پہلے پانی لگانا ہے دوسرا کہندا زمین نو میں پہلے پانی لگانا ہے انہاں وچ ایک دا نام حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ ہے جھگڑا بد گیا لڑائی آپس اندر تو تکرار تے پہنچ گئی حضرت زبیر رضی اللہ تعالی کہندے نے یار آپاں نو لڑن دی لوڑ دیئے آؤ رسول اللہ دی عدالت وچ چلے جانے آؤ کٹا سونا میسج جناب زبیر دا آج سانو بھی پیغام ہے لڑ دے کیوں آؤ جھگڑ دے کیوں آؤ ایک دوسرے تے گریبان کیوں پکڑنے آؤ ایک دوسرے تے فتوے کا تو لگانے آؤ میرے پیغمبر دے طریقے والا جاؤ کائنات دا کوئی بھی مسئلہ جدے اندر اختلاف موجود ہے ساڑھے تے روڑی آج تک مکن وچ نہیں آئے ساڑھے تے جھگڑی آج تک مکن وچ نہیں آئے اے بے کوخاں میں کل بھی ڈس کے آکھے آئے آج بھی میں توانوں کہہ کے جاواں گا کئیاں سالاں تو ساڈا جھگڑا پیا چلدا ہے وہابی کہندا ہے میں نماز تو پہلا دام تو پہلا صلاۃ نہیں پڑھنی بریلوی کہندا میں پڑھاں گا میں تینوں ساڑ کے پڑھاں گا میں تینوں سنا کے پڑھاں گا بھابیاں سڑدیاں رہنا ہے اسی صلاۃ پڑھدیاں رہنا ہے بھابیاں سڑدیاں رہنا ہے اسی یا محمد کہندیاں رہنا ہے لڑائیاں تے جھگڑے تے اختلافات تے فتنے تے فتوے چل دے پینے آؤ یارو روڑا مکائیے آؤ یارو جھگڑا مکائیے چھڑو ساریاں گلاں تے دارے خلافات علماء کرام کثیر تعداد اندر موجود نے گجرا والا ایک عام شہر نہیں ہے یہاں 20 علماء کرام موجود ہیں نبی پاک علیہ السلام دی حدیثاں کھول لئیے اللہ دی محبوب علیہ السلام دی عدالت اندر چلے جائیے جتھوں اذان میرے پیغمبر دے دور وچ شروع ہوندی ہے آپ اذان اتھوں شروع کر لینے جے اذان شروع ہو جائے نا بغیر صلاۃ تو تے چنا کر ہمت فجر دی اذان کہہ بغیر صلاۃ تو تے جے تیرے کول ہمت نہیں ہوندی تے میں کرنا وا اے میرے علماء کرام ہمت کر دینے تو بخا حدیث دی کتاب وچوں صلاۃ تو بخا حضرت بلال رضی اللہ تعالی دے کولوں تو بخا حضرت ابو معذورہ دے کولوں تو بخا میرے پیغمبر دے کسے صحابی دے کولوں جنہاں اذان شروع کیتی شروع کرن تو پہلا کیا الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ ثابت تو کر دے اللہ دی قسمیں آ جڑی ساڈی مسجد نظر آندی پئی عیدگاہ دی گجرانوالہ کی مین مسجد مین مرکز عیدگاہ ہے یہاں فجر کی اذان میں کہوں گا یا میرا کوئی بھی عالم کہے گا تو صلاۃ کے ساتھ کہے گا تیرے کو ہمت نہیں ہوندی اسی کر لینے لیکن حضرات دی وقار نبی پاک علیہ السلام کولوں یہ ساریاں چیزاں ثابت کوئی نہیں میرے پیغمبر دا طریقہ کوئی نہیں حضرت زبیر رضی اللہ تعالی فرماندے نے او یار آؤ لڑ دے نہیں نبی پاک دے کول جانے آ فیصلہ کروانے آ دوویں صحابی نبی پاک علیہ السلام دی خدمت اندر آ گئے نبی پاک نو ساری گل سنائی میرے آقا فرماندے نے انج دسونا جڑے پاسوں پانی ہوندا پیا اس پاسوں پہلے زمین کے دیاں دیے حضرت زبیر کردے نے محبوبہ زمین تے پہلے میری آندی ہے فرمایا
فرمایا پھر پہلے پانی تو لا لیا کر لیکن اپنے بھرا دا خیال رکھ لیا کر تیری زمینوں کو پانی تھوڑا گھٹ بھی لگ جائے تے کوئی نہیں اپنے بھرا دا خیال رکھیا کر حضرت زبیر کر دینے محبوب ٹھیک ہے دوسرا صحابی کہنے لگا سونیا اے زبیر تہاڈی پھپھی دا بیٹا جویا تاں تسی اے دیا کمدر فیصلہ کر دیتا ہے میرے پیغمبر دے چہرے دا رنگ متغیر ہو گیا ہے میرے نبی دے چہرے دا رنگ بدل گیا ہے آسمان تو اللہ پاک نے ایت نازل کر دیتی ہے فرمایا فلا بربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینکم محبوبہ صحابہ نو اعلان کر دے آ قیامت تک آن والے اپنے امتیاں نو دس دے جڑا تیرا فیصلہ نہیں مندا میں رب دا ایمان ہی نہیں مندا جنوں تہاڈا فیصلہ قبول نہیں میں رب نو دا ایمان قبول نہیں اللہ اللہ میں قربان جاواں حضرات دی وقار ذرا تقیدہ نوٹ کرو نا میرے پیغمبر کو چیف جسٹس بناتے ہوئے اللہ پاک نے کتنی تاکیدیں بیان کی ہیں فلا و ربی کا یہ پہلی تاکید ہے لا یؤمنون یہ دوسری تاکید ہے حتی یحکمو کا یہ تیسری تاکید ہے فیما شجر بینہم اور جناب یہ چوتھی تاکید ہے اور پھر فرمایا فیما شجر بینہم ثم لا یجدو فی انفسہم حرجا مما قضیت یہ پانچویں تاکید ہے آگے فرمایا ویسلموا یہ چھٹی تاکید ہے تسلیما یہ ساتویں تاکید ہے سات تاکیداں لا کے آکھیا ہے اور میرا سونا تہاڈا چیف جسٹس جے میرے پیغمبر دے فیصلے نو قبول کرنا تہاڈے تے لازم ہے دوجا آپشن ہے ہی کوئی نہیں قرآن کے دوسرے مقام میں اللہ نے کہا مومن کے لیے ہم نے کوئی دوسرا آپشن چھوڑا ہی نہیں ہے اللہ پاک فرماتے نے فرمایا کائنات دے لوگو ما کان للمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم ومن يعص الله ورسوله فرمایا مومن مرد واسطے تے مومن عورت واسطے دوسرا آپشن ہی نہیں چھڑیا اسی دوسرا راہ ہی نہیں چھڑیا اسی دوسرا رستہ ہی نہیں چھڑیا مومن بندے کے لیے واحد ایک رستہ ہے رسول اللہ کی اتباع کرنا رسول اللہ کے حکم پر چلنا جڑا مومن ہے وہ دلی دوجا آپشن کوئی نہیں جڑا مومن ہے وہ دلی دوجا رستہ کوئی نہیں ایک کو رستہ ہے کہ نبی پاک کو اپنا چیف جسٹس مان لے اللہ دے پیغمبر نو اپنا حاکم تسلیم کر لے اللہ اللہ میں قربان جاواں ایک تیسرے مقام تے جا کے آئے فرمایا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ اتھارٹی دیکھئے میرے پیغمبر کے چیف جسٹس اور میرے نبی کی عدالت کی اتھارٹی دیکھئے فرمایا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَكُمْ فِتْنَةٌ میرے نبی دی مخالفت کرن وچ فتنہ تواڈے گڑ پہ جائے گا او یصیبکم عذاب علیم یا تواڈے تے کو دردناک عذاب لت پہ گا یہ تسی میرے پیغمبر نو چیف جسٹس تسلیم نہیں کرو گے اللہ اللہ میں قربان داما حضرات دی وقار نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام گزر رہے نے ایک بندہ کھانا کھاندا پیا ہنج نبی پاک دا گزر ہویا ایک بندہ کھانا کھا رہا ہے کھانا کھبے ہاتھ نہ کھا رہا ہے کھبے ہاتھ نہ کھانا کھا رہا ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ کے بندے کھانا دائیں ہاتھ سے کھایا کرو بائیں ہاتھ سے تو شیطان کھاتا ہے اے ساڈے بھی کئیاں گھراں وچ نکے نکے بچے نا جدوں تھوڑا جا بڑے ہوندے نے تے کھبے ہاتھ نال کھانا کھبے ہاتھ نال پینا کھبے ہاتھ نال سارے کام کرنے تے ماں پہ بڑے راضی ہو کے لوکاں نوں دس رہے میرا پتر کھبجو جے میرا پتر کھبجو ہے کھبجو بڑا بہادر ہوندا ہے جڑا کھبے ہاتھ نال کھاوے بہادر نہیں ہوندا او شیطان ہوندا ہے کھبے ہاتھ نال کھانا شیطان دا کام ہے اللہ اللہ توجہ کرنا فرمایا کھانا دائیں ہاتھ سے کھاؤ بھائی کیوں بائیں ہاتھ سے کھا رہے ہو جان دے جو نے کیا کھیا کہندا جی میں دائیں ہاتھ نال کھان دی طاقت نہیں رکھدا میرے پیغمبر
پیغمبر نو کہہ رہا ہے، نہ تک وحی نو کہہ رہا ہے، مخبر صادق نو کہہ رہا ہے، کائنات دے چیف جسٹس نو کہہ رہا ہے، پوری کائنات دے حاکم نو کہہ رہا ہے میں نہیں کھا سکتا سچی ہاتھ نال اس گل تے کرم تو بعد پوری زندگی دا ہاتھ بے طاقت ہو گیا ہے، وہ اپنے ایسا ہاتھ نال کھان جو گئی نہیں رہا، اپنا ہاتھ چک کر کے منہ تک لے کے جان جو گئی نہیں رہا۔ کی پتہ لگا دوسرا آپشن کوئی نہیں میرے پیغمبر دی گل منن تو علاوہ، میرے پیغمبر دی بات منن تو علاوہ۔ اللہ پاک نے میرے پیغمبر دی عدالت دی اتھارٹی بیان کر دیتی ہے، میرے نبی دا حکم من، میرے نبی دا آرڈر من، جو سونا کہہ دے وے کر لیا کر، جتھے بٹھا دے وے بہ جا، جتھے لگا دے وے لگ جا، جتھے چلا دے وے چل جا، جتھو ڈک دے وے رک جا، جڑے کم دا حکم دے دے میں وہ کم کریا کر۔ کملی والا اگی اگے تے تو مگر مگر ٹر دا جا، تو مگر مگر ٹر دا جا۔ حضرت بابا جی سمسام رحمت اللہ علیہ یاد آئے، فرماتے نے محمد محمد پکام دا چلا جا، محمد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد محمد پکام دا چلا جا، ایکو گیت سمسام گاندا چلا جا، محمد محمد پکام دا چلا جا، مسلمان بن جا، مسلمان ہو جا، نبی جی دی سنت تو قربان ہو جا، تے بدعت دے سر خاک پام دا چلا جا، تے بدعت دے سر خاک پام دا چلا جا، محمد محمد پکام دا چلا جا، ایہو گیت سمسام گام دا چلا جا صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات دی وقار توجہ کرنا، اے میرے پیغمبر دی عدالت دی اتھارٹی ہے، انج کر کے اللہ پاک نے میرے پیغمبر دی حاکمیت نے منوایا۔ حضرات دی وقار پھر میرے نبی علیہ السلام، پھر یہ بھی گل نہیں کہ آپ نے لوگوں کو اعتماد میں نہیں لیا، میرے پیغمبر کی عدالت کا اندازہ لگائیں میرے پیغمبر کتنے عدل کرنے والے تھے۔ نبی بھائی تھے دو بڑیاں ہونا جے دیاں دو بڑیاں تو یقین جانو وہ بھی گلاں کر دیا رہندیاں نے بیبیاں وچ، اخے انہوں بہتے کپڑے لے آکے دیندہ ہے، میں نو پوچھدا ہی کوئی نہیں، میں نو کٹ کپڑے لے آکے دیندہ ہے۔ دو بیویوں کے درمیان ہم سے یا انصاف نہیں ہوتا۔ میرے نبی جب دنیا سے تشریف لے کے گئے تو آپ کی 9 بیویاں تھی، کبھی کسی بیوی نے یہ شکوہ نہیں کیا کہ رسول اللہ نے میرے معاملہ میں انصاف نہیں کیا، اللہ کے پیغمبر نے میرے حق میں انصاف نہیں کیا، کبھی کسی بیوی سے یہ شکوہ نہیں ملا، کبھی کسی مومنوں کی ماں نے یہ نہیں کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے ساتھ انصاف نہیں کیا، اے جے میرے پیغمبر دا عدل۔ اللہ اللہ میں قربان جاواں، توجہ کرنا حضرات تیزی وقار غور کرتے جانا، وہ کتنا مشہور واقعہ ہے، میں اشارہ کر کے اگے چلا جاواں۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ میرے پیغمبر دے لاڈلے بڑے سن، میرے پیغمبر دے پیارے بڑے سن، نبی پاک انہاں پیار کریا کردے سن جناب زید نال، لوکاں محمد زید بن محمد کہنا شروع کر دیتا۔ پھر اللہ پاک نے قرآن پاک کی آیت نازل کر کے منع فرما دیتا، یعنی میرے پیغمبر جناب زید نلینا پیار کر دیتا۔ اگو جناب زید دے بیٹے جناب اسامہ رولا بن گیا نا، ایک عورت نے چوری دا ارتکاب کر لیا، میرے پیغمبر نے آرڈر جاری کر دیتا، حکم جاری کر دیتا ہاتھ کٹن دا، برادری دے لوگاں کٹھیاں کر کے جناب اسامہ نو پیش کیتا۔ اسامہ رسول اللہ دی عدالت وچ جاؤ نا، تے جا کے ساڈے سفارشی بن جاؤ نا۔ حضرت اسامہ میرے پیغمبر دے کول آئے، محبت نال انہوں مرحبا آکھیا، محبت نال میرے پیغمبر نے جناب حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ ملے، تے جدو جناب اسامہ کر دینے محبوب میں فلاں مسئلے دے وچ آیا ماں، انہاں آکھیا ہے ہاتھ کٹن والے فیصلے تے کو نظر ثانی کر دیتی جائے، وہ فیصلہ تبدیل کر دیتا جائے۔ جک چکی میرے پیغمبر نے اور ڈالی جناب اسامہ دیاں آنکھاں دے اندر، فرمایا اسامہ کی پیا کہنا ہے، اسامہ کی میں دیاں گلاں پیا کرنا ہے، اتشفع حد من حدود اللہ، اللہ کی حدود میں تمہیں کیسے جرت ہوئی بات کرنے کی۔ اسامہ لاڈ اپنی جگہ تے، اسامہ پیار اپنی جگہ تے، اسامہ محبت اپنی جگہ تے، میں محبت وچ اس قدر نہیں بد سکدا
کہ میں رب دیاں حداں پامال کر جاواں اسامہ دوبارہ جرت نہیں کرنی ہے جدی گل کرن دی یہ تو عام فاطمہ ہے یہاں محمد کی بیٹی بھی فاطمہ کو تو محمد کبھی اپنا فیصلہ چینج نہ کرے صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیغمبر نے لوکاں نوں دسیا ہے میں انج کر کے انصاف کراں گا حضرات دی وقار پھر میرے پیغمبر دی عدالت دا اعتماد اتنا برقرار ہو گیا کہ میرے پیغمبر دے کولوں آ کے غیر مسلمان بھی فیصلے کروائے یہودی میرے نبی پاک علیہ السلام کو آ گئے صحیح البخاری وچ آندا ہے آ کے کہندے نے اے ایک عورت تے مرد نہ دوواں زنا کیتا ہے تے فیصلہ فرما دیو وچ کچھ بندے انہاں دے دے بھی سن جڑے فیصلہ نہیں سن کروانا چاہندے میرے آقا فرماندے نے چلو تسی دسو نا تہاڈی کتاب تورات وچ زنا دی سزا کی ہے او کہن لگے جی منہ کالا کر دیو گدے تے بٹھا دیں دی سزا ہے کول حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی بیٹھے نے جو کہ یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے اللہ کے پیغمبر پر ایمان لے کر آئے فرماتے نے محبوبہ انہوں آنکھوں کا پلا تورات لے کے آؤنا تورات لے کے آؤنا آقا فرماتے نے ذرا تورات لے کے آؤ تورات لے آم دی گئی میرے پیغمبر نے ذکر کے تکیوں تے تورات نو رکھیا ہے جو بھی اللہ دی کتاب ہے میرے پیغمبر فرماتے نے کڈو خاں پلا جڑی گل تسی کر دے ہو کہ زانی جڑا او دا منہ کالا کر دیتا جائے انہوں کدے تے بٹھا دیتا جائے کڈ کے بخاؤں ایت کتھے لکھی ہے ایک بندہ کے بدے ہے انہیں ذکر کے اس جگہ تے ہاتھ رکھ دیتا انہیں جگہ تے ہاتھ رکھتا ہے سجیوں بھی پڑھ دے تے کھبیوں بھی پڑھ دے ادھروں بھی پڑھ دے تے ادھروں بھی پڑھ دے درمیان وچ ہاتھ رکھیا ہے حضرت عبداللہ بن سلام مسکران دے نے عرض کر دے نے محبوبہ اینو آکھو خپلا ہاتھ بھی تے چکے نا ہاتھ کا تو رکھیا ہے جدو ہاتھ چکیا تے تھلے ہوئی گل لکھی ہوئی ہے جڑی گل قرآن پاک دے اندر موجود ہے میرے پیغمبر نے فیصلہ فرما دیتا فرمایا اللہ دی کتاب دے مطابق فیصلہ انجی ہوئے گا پتہ لگا میرے پیغمبر دی عدالت دا انصاف اس حد تک کہ غیر مسلمان بھی آ کے میرے پیغمبر دے کول فیصلہ کروایا ہے پیر جی بندے تے بندے رہ گئے میرے پیغمبر دی عدالت وچ آ کے تے جانوراں بھی اپنے کیس پیش کیتے نے نبی پاک علیہ السلام دی عدالت دے اندر ایک اونٹ آ گیا صحابہ بیان کردے نے اونٹ بڑبڑا رہا ہے جویں اونٹ بڑبڑاندے نے اور اودیاں اکھاں دے وچوں آنسو پہ نکلدے نے حضرت نبی پاک دے صحابی بیان کردے نے میں آپ ویکھیا انج اکھاں چوں آنسو پہ ٹپکدے نے تھوڑی دیر تو بعد میرے پیغمبر فرماندے نے اے دے مالک نو بلایا جائے نا مالک نو بلایا گیا آقا فرماندے نے تیرا جڑا اونٹ ہے نا تیرا شکوا کردا ہے اونٹ شکایت کردا ہے اے دے کولوں کم زیادہ لینا ہے چارہ تھوڑا دینا ہے کم زیادہ لینا ہے خیال نہیں کردا جدو باری کم دیو بے جدو مطلب ہوئے او دے دے کل مطلب لے لینا ہے جدو مطلب نکل جائے پھر دی پرواہ نہیں کردا یارو انسان کڈا بے مگنہ مطلبی بندہ ہے بندے کے کڈے مطلبی ہوندے نے ہمیں ویکھیا ہے اے گدا بیچارہ جڑا پورے گھر دیاں مجھاں دے پٹھے پیا ٹوندا ہے جدو پٹھے دے تے ٹول ہے تینوں دھوپے بن دیتا بیچارے نو سارے ساڈے معاشرے دے کئیاں گھراں دا روزگار دے نال چلدا ہے اے شہراں دے اندر گدا گاڑی تے سامان کنے لوگ لد کر کے تے جناب اپنا دریا معاش پہ چلاندے نے او جانور جڑا ساڈے معاشرے دے اندر کئیاں گھراں دے چُلیاں دے بنن دا سبب بنیا ہے اونوں کوئی نہیں پوچھدا ہر بندہ کہندا شیر بڑا ہے اس گدے دا گناہ لینا پسند نہیں کردا حضرات بلکہ میں تے ویکھیا ہے کئیاں جگہ تے ریڑی تے اینا سامان لد دیندے نے کہ او بیچارہ نا کئیاں جگہ تو اونچی جگہ آ جانا تے او گدا تاں ہو جاندا تے او جڑی ریڑی ہے تاں چکی جاندی ہے تے گدا بیچارہ فلائنگ موڈ تے لگ جاندا او بیچارہ فلائنگ موڈ تے لگ جاندا ہے اللہ اللہ اتنا ظلم اتنا بندے کڈے مطلبی نے اللہ کول دعا کر اللہ مطلبی نہ بنائے اللہ اللہ میں کم کو بیت نور محمد نہ کو بیت نورا کم کو بیت نور بڑے مطلبی بندے میں کہا کرنا یار اور گلاں ہی نے لیکن اے گل تے بالکل صحیح ہے نا اے جڑے ساڈے دوسرے بیلی نے نا او بڑی عزت کر خطیب ہوے نا خطیب او خطیب جناب جدوں 40 سال دا 35 40 سال دا علامہ بھی قاری بھی حافظ بھی جناب سارا کچھ ہے او جویں جویں پھر عمر بڑھتی جاندی ہے ہمیں او دے لقب بڑھتے جاندے
کہندے نے 50 سال دا ہو جائے تے کینوں کہندے نے سید صاحب 60 سال دا ہو جائے تے جناب سرکار تے 70 سال دا ہو کے مر جائے تے سیدھا ہی مشکل کشا ہے سیدھا ہی مشکل کشا بن جاندا ہے تے ساڈے جدوں خطیب ہوئے 30 سال دا 35 سال دا 40 سال دا سارے لقب نال لگے نے محبوب عوامی خطیب پاکستان وی قاری قرآن وی شیخ الحدیث وی شیخ جناب سید وی تے تھوڑا جا 50 سال دی عمر تے پہنچ جائے پھر محبوب عوام لا دیتا تے جناب 60 سال دا ہو جائے پھر نالو سید وی لا دیتا تے پھر 70 سال دا ہو جائے پھر اودے نام دے نالو جناب قاری قرآن وی لا دیتا تے جدوں بالکل بڈھا ہو جائے پھر کلا بنیامین پھر کلا مولوی منظور پھر کلا قاری فید رحمت اللہ علیہ بندے کیڑے مطلب نے کم کو بیت نور محمد نہ کو بیت نورا کوئی نیارت سجن تے بیلے جد کم کو جاوے پورا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کم پورا لینا ہے چارہ نہیں ڈالدا خبردار جی اج تو بعد تو اٹھنا نے کم کیتا پتہ لگا میرے پیغمبر دی عدالت دا اعتماد ہے کہ جانوراں بھی آ کے فیصلے کروائے میں اپنے نبی کی عدالت سے قربان جاؤں ایتھے جج لکھے تے فیصلہ بندا ہے ایتھے جج بولے تے فیصلہ بندا ہے لیکن میں اپنے نبی دی عدالت تو قربان جاواں میرے پیغمبر کی عدالت کا یہ عالم ہے کچھ فیصلے تو اللہ کے پیغمبر نے زبان سے بول کر نہیں کیے بلکہ ہاتھ کے اشارے سے کر دیے ہاتھ دے اشارے نال بھی میرے پیغمبر دے فیصلے نے صحیح البخاری وچ آندا ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے دو صحابی ایک نے پیسے دینے نے ایک نے پیسے لینے نے وہ لبدا پھردا بندہ پیسے لینے نے لبدا نہیں تو لب گیا مسجد نبی وچ اللہ 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 انہوں نے کہا اور میں تینوں لبدا پھرنا تو میں نے پیسے نہیں دیندا میں تو تینوں مدینے وچ لبیا فلاں تھاواں تو لبیا کوئی نہیں اج تو مینوں مسجد نبی وچ لب گئے ہیں اج میں تینوں جان نہیں دینا مینوں پیسے دے لیا میرے پیسے وہ کہندا میرے کول ہے نہیں کہندا لیا میرے پیسے تو تکرار وچ گلاں دی آواز اچھی ہو گئی میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام موجود نے اللہ دے پیغمبر تشریف فرما نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا دے حجرے دا کر کے پردہ پرا کیتا میرے آقا فرماتے نے بھی کیا معاملہ ہے مسجد میں شور کس بات کا ہے بابو یہ میرے پیسے نہیں دے رہا میں اسے پیسوں کا سوال کر رہا ہوں تے میرے پیغمبر نے زبان چو کچھ نہیں آکھیا آپ نے کر کے تمہوں اپنے بل بلایا تے نبی پاک نے کر کے ہاتھ دا اشارہ فرمایا انج صرف ہاتھ دا اشارہ فرمایا انج ہاتھ دا اشارہ فرمایا بس میرے پیغمبر نے اشارہ کر کے تے پردہ سٹ دیتا ہے تے صحابی عرض کردا محبوبہ میں ادھے نو معاف کر دیتے محبوبہ میں ادھے نو معاف کر دیتے آپ کے ہاتھ کے اشاروں سے بھی فیصلے ہو رہے ہیں آپ کے ہاتھ کے اشاروں کے فیصلے بھی نبی پاک کے صحابہ مان رہے ہیں کائنات دے لوگو این میرے پیغمبر دی عدالت انج کر کے مننا ہے نبی پاک نو چیف جسٹس ہے میں پوچھنا چاہنا تواڈے کولوں کیا سی نبی پاک نو انج کر کے منیا ہے کوئی نہیں منیا کوئی نہیں منیا کوئی نہیں منیا مصلی کا امام تو ہم مانتے ہیں منبر کا خطیب تو مانتے ہیں خطیب الانبیاء تو مانتے ہیں امام الانبیاء تو مانتے ہیں خاتم الرسل تو مانتے ہیں لیکن اللہ کے پیغمبر کو منصف اور فیصلے کرنے والا چیف جسٹس نہیں مانتے رسول اللہ دے کنے فیصلے نے جڑے اسی بالکل مننا پسند نہیں کر دے نکی جی گل ہے اے ویکھو نا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کبھی بھی کسی کو کلمہ پڑھاتے وقت آپ نے بیعت لی ہو تو نبی پاک نے یہ ضرور کہا میں بیعت لے رہا ہوں اس بات کی تو بیعت کر کے تو زندگی بھر شرک نہیں کرے گا نبی پاک ہر بندے کو بیعت لین لگیا کیا کر دے سن تو شرک کدی نہیں کرے گا ذرا غور کرو نا ساڈے ملک وچ کنا شرک ہے ایک دن میں اپنے گھروں تریا پچھلے جمعے دی گل ہے میں آکھا میں ویکھاں تسی دربار کنے نے ساڈا بگلے گگیرے تو کاڑے دا سفر میں 17 کلومیٹر بھی نہیں اے تو نہیں تھوڑا ہے تے بنگلے تو لگ کے تے اکاڑے تے اجے اکاڑا بھی میں پورا نہیں گنیا 1 کروڑ دی پٹیاں میں 15 کلومیٹر تے 7-8 دربار اینی تھاں دے وچ موجود نے میں اپنی گل کر رہا اے تسی لبن ٹور پو تے پتہ نہیں کنے ہی لب جانے نے کنے ہی دربار نے کہ اللہ کے نبی کا فیصلہ ہم نے مانا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو بیعت تک نہیں لیا کرتے تھے اس سے بیعت لیتے تھے جو ہم زیادہ کرتا تھا کہ میں کبھی اللہ کے ساتھ شرک نہیں کروں گا حضرات عزیز وقار
اسی نبی پاک علیہ السلام دے فیصلیاں تے کدوں عمل کرنے ہاں اللہ اللہ ہن اج بیلی جشن پہ مناندے نے اج بیلی جشن تے لگے ہوئے نے بیلی کوئی نہیں انہاں نوں کسے کم دا بیلی کوئی نہیں پتیاں لاؤن تو بیلی کوئی نہیں بازار سجاؤن تو بیلی کوئی نہیں لگے ہوئے نے جناب محنت پہ کردے نے بڑی محنت کردے پے نے میں انہاں نوں پوچھنا چاہنا کی مناندے ہو آخر جناب 12 ربیع الاول دی تاریخ منانے ہاں نبی پاک نے تے تاریخ منائی کوئی نہیں 12 ربیع الاول دا مہینہ منانے ہاں نبی پاک نے تے مہینہ منایا کوئی نہیں نہ تاریخ نبی پاک نے منائیے نہ مہینہ نبی پاک نے منایا ہے نہ تاریخ کنفرم ہے نہ مہینہ کنفرم ہے تاریخ اندر بھی اختلاف ہے مہینے اندر بھی اختلاف ہے آج آ کے ولادت دا دن بچیا ہے تے نبی پاک نے ولادت دے دن تے بھی روزہ رکھ کے دکھا دیتا ہے حضرات دی بکار یہاں میں بات اپنی ختم کرنا چاہتا ہوں لیکن مرکزی جمعیت کے اس مین سٹیج سے ایک دعوت فکر دینا چاہنا میں پوچھنا چاہنا لوگاں دے کولوں ہم تو اس بات کے قائل ہی نہیں ہیں مربجہ جشن کے ہم تو بالکل ہی قائل نہیں ہیں اللہ 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 لیکن میں پوچھنا چاہنا انہاں لوگاں نوں دعوت فکر دینا چاہنا او چلو تسی جشن منانا ہی سی جشن دی تاریخ بنانی سی تے چلو تاریخ کم از کم او تے کر لیندے جدے تے زیادہ تر مورخین دا اتفاق ہے کہ نبی پاک دی ولادت نو ہوئی ہے اے دا معنی اے نہ لیا جے کہ مربجہ جشن دا قائل ہاں یا میں دی دلیل پہ دینا نانا میں تے دعوت فکر دینا چاہنا اگر تسی یہ کام کرنا ہی سی تے تاریخ تی او چن لیندے جس تاریخ تے زیادہ تر مورخین دا جناب اتفاق ہے تانوں تاریخ بھی او نبی جس تاریخ تے ماں فاطمہ روندیاں پیاں سن او تانوں نبی پاک دے جشن تے تاریخ بھی او سچی جدوں نبی پاک دے شہزادے روندے پے نے او تانوں نبی پاک دی ولادت دی خوشی دی تاریخ بھی او نبی جس تاریخ تے ماں عائشہ دی صدیقہ دیاں اکھاں دے وچ آنسو نے او تانوں نبی پاک دی ولادت دی خوشی منان واسطے تاریخ بھی او لبی جس تاریخ تے جناب فاروق اعظم مغموم نے جس تاریخ تے مدینے وچ او جس تاریخ تے مدینے وچ اندھیرا چھا گیا ہے تانوں او تاریخ لبی خوشیاں منان لو تانوں او تاریخ لبی رونقاں لان لو تانوں او تاریخ لبی چراغاں کرن واسطے یہ دعوت فکر ہے سمجھانے کے لیے نہ کسی کے پگڑی اچھالنا مقصود ہے نہ کسی کا گریبان پکڑنا مقصود ہے صرف سمجھانا مقصود ہے آؤ لوگو ساریاں گلاں چھڈو میرے پیغمبر نو جج تسلیم کر لو میرے پیغمبر نو چیف جسٹس تسلیم کر لو کیونکہ میرا عقیدہ ہے تے میرا ایمان ہے کائنات وچ میرے پیغمبر تو بڑا جج کوئی نہیں میرے پیغمبر تو بڑا قاضی کوئی نہیں جج سارے تھلے لیڈر سارے تھلے رہبر سارے تھلے مرشد سارے تھلے گدی نشین سارے تھلے وزیر سارے تھلے مشیر سارے تھلے خطیب سارے تھلے شیخ الحدیث سارے تھلے علامہ فاما سارے تھلے سب تو کوئی اچھا ہے اللہ تو بات ہے امین امداد الریتیم ہے میں گل مکا دیواں جی کہہ کے آتینو شان سنا ما شانہ پیر دیاں بدر منیر دیاں نعرہ تکبیر شان مصطفیٰ مقام مصطفیٰ بلبل قرآن کاری بنیامین احمد صاحب تینو شان سناواں شانہ پیر دیاں بدر منیر دیاں قسم خدا دیئے عقیدہ ساڈا سچائے قسم خدا دیئے ہم نے مانا اللہ کے پیغمبر کو امام آدم بھی ہم نے مانا اور قائد آدم بھی ہم نے مانا مرشد آدم بھی ہم نے مانا قاضی آدم بھی ہم نے مانا قسم خدا دیئے عقیدہ ساڈا سچائے قسم خدا دیئے عقیدہ ساڈا سچائے سارے امام چو امام ساڈا اچائے سارے امام چو امام ساڈا اچائے خود قدماں وچ رل جاواں شانہ پیر دیاں بدر منیر دیاں ساڈیاں تے اللہ سائیں عزتاں بتائیاں نے سنتاں رسول دیاں ساڈے اسے آئیاں نے سنتاں رسول دیاں ساڈے اسے آئیاں نے انہاں سنتاں تے عمل کماواں شانہ پیر دیاں بدر منیر
تدبیر دیاں خالق کائنات دا قرآن سنیے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما